مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ آج قرآن کریم کے سننے کے لیے کوئی تیار ہے کیا؟ ہمارے نوجوان نسل کو دیکھیں نا، ماشاءاللہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں، قرآن اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے اپنے گھروں تک جائیں۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ جب رمضان ختم ہوا اور رمضان کے بعد ابھی تک، ابھی دوسرا رمضان آ رہا ہے، کتنے پارے پڑھے آپ نے؟ کتنی مرتبہ قرآن کریم کو آپ نے دوبارہ تکمیل تک پہنچایا ہے؟ جواب سامنے سے آئے گا 0/0۔ یقین جانے کوئی قرآن کریم کے قریب آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں کا زوال جو ہے نا، اس کی اصل وجہ یہی ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کے دروس چھوڑ دیے، قرآن کریم کا اٹھانا چھوڑ دیا، قرآن کریم کا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا عروج قرآن سے تھا۔ جب تک مسلمان قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق رہا، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو آگے پہنچانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے قانون نافذ کرنے والے، تو یہی مسلمان قوم اس کی عروج، اور یقیناً ہر طرف اس کا ایک ہی چرچا تھا۔ لیکن جب مسلمان قوم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، قرآن کو اٹھانا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، تو یقیناً آج مسلمان جس زوال میں ہیں اس کی کوئی حادی نہیں۔ یاد رکھیں، مسلمانوں اگر زوال سے نکلنا ہے تو قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا، قرآن کریم کو اٹھانا ہوگا، قرآن کریم کو دوبارہ اپنے سینوں سے لگانا ہوگا، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہوگا، پڑھانا بھی ہوگا، عمل کرانا بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہوگا، اور ان کے جو قوانین ہیں اس پر عمل بھی ہوگا، اس کو نافذ بھی کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کے یہ جو زوال ہے نا، یہ ختم ہوگا، یہ ختم ہوگا۔ آج مسلمان قرآن کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ آپ پوچھیں نا نوجوانوں سے، ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں، یقین جانیں ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا۔ ایسے ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دن میں کتنے نمازیں فرض ہیں، کیا کیا نام ہیں، اس میں کس قدر رکعتیں ہیں، کون کون سی رکعتیں ہیں، بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں، یہ بھی معلوم نہیں۔ تو یاد رکھیں، یہاں پر فرمایا الذین یستمعون القول، عقل مند وہ ہے کہ جو قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اٹھائیں، اور یقیناً اسی قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، قرآن اٹھانے سے انسانوں کی کامیابی ہے، اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر والے کو عذاب دی جا رہی تھی، سخت عذاب۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی قبرستان سے گزر ہوا، اب اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہی بلکہ خوشیوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ کے نبی تھے، وحی کے ذریعے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اب اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ بے شک اس قبر والے کو عذاب ہو رہی تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے، لیکن اس کا ایک بچہ تھا، جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو ان کی جو بیوہ تھی انہوں نے اس کو مدرسے میں بٹھا دیا،
اب جیسے ہی وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا، اللہ نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ وہ بچہ اپنی ننھی سے زبان پر مجھے الرحمن کہہ رہا ہے، الرحیم کہہ رہا ہے، اور میں ان کے ابا کو عذاب دوں، لہٰذا یہ تو میرے رحمان اور رحمانیت کے منافی ہے، لہٰذا میں نے عذاب ختم کر دیا۔ یاد رکھیں عذاب، یہ عذاب ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یقین جانیں یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ بھی عذاب، میں اگر یہ کہوں نا کہ ہمارے حکمرانوں سے بڑھ کر اور عذاب ہو سکتا ہے، یہ بھی عذاب۔ ارے بابا عذاب سے اگر چھٹکارا چاہتے ہو نا، نجات چاہتے ہو، قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کو اٹھانا ہوگا، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا الذین یستمعون القول، عقل مند کا تیسرا کام قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو پڑھنا، اور اس کے بعد فرمایا فیتبعون احسن، صرف سننا نہیں، اس پر عمل بھی کرنا، عمل بھی کرنا ہے، اور یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ اب ان چار صفات بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا پہلی صفت الطاغوت، یعنی اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچانا، دوسری صفت وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تیسری صفت الذین یستمعون القول، اور چوتھی صفت فیتبعون احسن۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو ہدایت مند ہے۔ ارے بابا یہی تو ہدایت والے ہیں۔ اور آخری لفظ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی عقل مند ہے۔ دنیا والوں، عقل مند یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچاتے ہیں، غیر اللہ کے پکار سے بچاتے ہیں، غیر اللہ کے منت منوتی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کو سننے والے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو اٹھانے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے، یہی لوگ عقل مند، اولو الالباب۔ لہذا اللہ نے قرآن والوں کو کیا کہا؟ اولو الالباب کہا، اولو الالباب، کہ یہی قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن اٹھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، ہم اولو الالباب، یہی ہیں اولو الالباب۔ ارے یہی عقل مند ہے۔ اللہ نے اولو الالباب کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں یا دوسروں کو پڑھائیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے افضلکم، تم میں سے فضیلت والا، افضل جو ہیں وہی بندہ ہے جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے۔ آپ خود سوچیں، میرا اللہ نے قرآن والوں کو کہا اولو الالباب، میرے محمد مصطفیٰ نے قرآن والوں کو کہا خیرکم خیرکم خیرکم، قرآن والوں کو خیرکم کہا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ آپ بھی عقل مندوں کے صف میں آ جائیں تو قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ بھی بہترین لوگوں میں شمار ہو جاؤ تو قرآن کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ بغیر قرآن کے مشکل ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں قرآن والوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن والوں کو کس حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، کن نظروں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ ان کے جو باپ دادا ہیں نا، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ کیونکہ ان کے جو باپ دادا ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے نا، وہ مسلمان قوم کی ترقی جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔
لہذا مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا ہے. اب قرآن سے دور کیسے ہوں گے؟ لہذا جو قرآن والے ہیں نا ان کو بدنام کرنا ہے تاکہ یہ قرآن والوں کے قریب بھی نہ جائیں. جب تک یہ قرآن والوں کے قریب نہ جائیں گے تو قرآن کو کیسے اٹھائیں گے؟ لہذا وہ اسی کوشش میں لگے رہیں کہ قرآن والوں کو بدنام کریں. جب قرآن والے بدنام ہو جائے تو از خود یہ لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے. جب یہ قریب نہیں آئیں گے تو قرآن کیسے اٹھائیں گے؟ آئے روز قرآن والوں پہ الزامات. کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے, کوئی دقیانوس کہہ رہا ہے, کوئی پرانا ذہن رکھنے والا کہتا ہے کہ جی لوگ کہاں تک پہنچ گئے اور یہ ابھی تک انہی باتوں میں لگے ہیں. قسم قسم الزامات, قسم قسم تہمتیں, بہتان وغیرہ لگائی جا رہی ہیں. لیکن یاد رکھیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے تو اللہ کی سننی ہے. اللہ نے کہا اولو الالباب. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم, ختم نہ. اللہ نے کہا قرآن والے اولو الالباب. میرے محمد مصطفیٰ نے کہا قرآن والے خیرکم افضلکم, ختم. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دوبارہ اسی قرآن کے کریم کے قریب لائے, قرآن کریم کے اٹھانے والے بنائیں, قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے بنائیں, قرآن کریم کو سمجھنے والے بنائیں, قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنائیں. اور ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں اللہ ان تمام مسئلے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرمائیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.